اسلام کے 4 عناصر۔ پیشا 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 ہم کو شاہ نے بہت کچھ دیا ہے اور پیر نے بہت کچھ دیا ہے۔ پیشا 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 ہم پیر اور شاہ کے پرستار ہیں۔ پیشا 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 ہم شاہ اور پیر کے پروانے ہیں۔ پیشا 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 ہم اپنے شاہ اور پیر کے غلام ہیں۔ پیشا 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 ہم اپنے شاہ اور پیر سے قربان جائیں۔ پیشا 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 عاشقانہ انداز سے بولا کریں۔ پیشا 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 عزیزان من، اب دل میں یہ حرارت پیدا کرنے کے بعد علم کی کچھ باتیں بتلانے کے لیے کوشش کریں گے، اور آج میری خواہش ہے کہ فرمان مقدس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتا دی جائیں۔ فرمان مبارک کے سلسلے میں اہم باتیں اس لیے بتانی ہیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ
ہماری جماعتوں کو اس سلسلے میں الجھن ہو جاتی ہے، جبکہ ان کو فرمان کے اندر، پاک فرمان کے اندر کئی قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بات ہے، اور جس بات کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری بات بھی ملتی ہے، اور ان دونوں باتوں کے درمیان ان کے نزدیک کچھ تضاد، کچھ اختلاف نظر آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں نہ تو کوئی فرمان میں تضاد ہے اور نہ اختلاف، لیکن کیا وجہ ہے جو ان کے نزدیک، ان کے خیال کے مطابق یہ ہوتا ہے، یعنی ایک فرمان کا دوسرے فرمان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک یہ بات بہت ہی ضروری ہے، میں نے سوچا ہے یہ بات بہت ہی اہم ہے جو بتلا دی جائے، اور بہت ہی اصول کی بات ہے۔ وہ یہ کہ امام کے فرامین مشتمل ہوتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت پر، یا یوں کہنا چاہیے کہ امام کے سامنے جتنے مرید ہیں اور جتنے اسماعیلیوں کو ہدایت دینی چاہیے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے مختلف طبقات ہیں، علمی طور پر، ذہنی طور پر، ترقی کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے۔ لہذا امام ان مختلف ذہنیتوں کے افراد کو مختلف درجات کی تعلیم دے دیا کرتا ہے۔ جس طرح کوئی اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی ہے، تو سب اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ دین کی مثال بھی مکتب ہی کی طرح ہے، کچھ اس میں بچے ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ بڑی عمر کے افراد بھی ہیں جو تجربہ کار ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک قسم کی تعلیم دے دی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام زمان مختلف مواقع پر جماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کے تقاضا کے مطابق اور جیسے جیسے مسائل سامنے آتے ہیں ان کے مطابق فرامین فرماتے ہیں۔ امام کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کل اگر اس نے کچھ فرمان فرمایا ہو اور آج اس سے مختلف کوئی فرمان کیا گیا تو اس میں امام کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کل کا فرمان تھا اس کا اپنا ایک مقام تھا، اور جو آج کا فرمان ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اور اگر اس فرمان میں اور اس فرمان میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے یا بظاہر تضاد نظر آتا ہے تو حقیقت میں وہ تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ جو کل کا فرمان تھا وہ کچھ لوگوں کے لیے تھا، اور جو آج کا فرمان ہے یہ کچھ اور لوگوں کے لیے ہے۔ یا یہ اختلاف اور تفاوت وقت کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، مکان سے مراد کوئی ملک ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی شہر ہے،
تو اس میں اس حالت کے مطابق امام کوئی بھی ارشاد کرتا ہے. لہذا جو بھی فرامین سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو یا فرامین سمجھانا چاہتا ہو اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے. کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے ہماری جماعت کے خلاف پمفلٹس کتابچے وغیرہ شائع کیے تھے اور ان کی کاپیاں میرے ریکارڈ میں اب بھی موجود ہیں، میرے آفس میں میرے گھر میں موجود ہے. آپ میں سے جو عزیزان چاہیں تو میں ان کو یہ فرامین جو دوسروں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے وہ موجود ہے. ان فرامین میں کچھ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ارشادات ہیں اور کچھ حاضر امام کے ارشادات ہیں، اور وہ ارشادات صحیح ہیں. ایسا نہیں کہ وہ فرامین نہیں ہیں، فرامین ہیں، لیکن وہ ارشادات کچھ ایسے ہیں اور ایسے لگتے ہیں کہ کہیں کسی شہر میں کچھ اسماعیلی تھے جو شاید گپتی قسم کے تھے یا ابھی ابھی ہندو مذہب کو چھوڑ کے ست پنتھ کی طرف آ رہے تھے، تو ان کے سلسلے میں امام نے کچھ فرامین فرمائے ہیں جو ابتدائی شریعت یا کہ ابتدائی اسلام سے متعلق کچھ باتیں ہیں. درست ہے. تو ہمارے معترضین نے ان فرامین کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کی ہے کہ دیکھو تمہارا امام ایسا فرماتا ہے شریعت سے متعلق اور تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو. حالانکہ وہ کچھ ایسے اسماعیلیوں کے لیے ہیں جو مسلم اکثریت کے درمیان رہتے تھے یا نئے آئے ہوئے تھے اور اسماعیلی مذہب ابھی ابھی اختیار کر رہے تھے، تو کیا ان کو اسلام کی بنیادی باتیں نہیں بتلانی چاہیے؟ امام جانتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہ کر دیا جائے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت سی الجھنیں پیدا ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو. بہرحال ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بالکل شریعت سے الگ تھلگ ہیں. ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے اور ایسا کامیاب مذہب ہے کہ اس کے اندر شریعت کا بھی عنصر ہے، طریقت کا بھی، حقیقت کا بھی اور معرفت کا بھی. تو یہ ہمارے مذہب کی کامیابی اور اس کی تکمیل کی علامت ہے کہ اس میں اسلام کے رستے کی ان 4 منزلوں کے وہ سارے احکامات موجود ہیں. لہذا امام کے فرامین میں لازمی طور پر شریعت، طریقات، حقیقت اور معرفت کی باتیں ہوں گی. سننے والے کو، بتلانے والے کو یہ جاننا ضروری ہے اور کہ وہ بتائیں جو سامنے بات آ رہی ہے یا فرمان میں جو بات ہے وہ کس مقام کی بات ہے، کس درجے کی بات ہے، یا شریعت کی بات ہے یا طریقت کی بات ہے یا حقیقت کی بات ہے یا معرفت کی بات ہے. آپ کو علم ہے امام سلطان محمد شاہ نے
صوفیوں کی بہت سی باتیں، بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، تو بار بار مولائے روم کی مثال دے کے کچھ فرمان فرماتے ہیں. تو کیا مولائے روم کی مثال دے کے جب امام کوئی فرمان فرماتے ہیں، کیا اس میں طریقت کا عنصر نہیں ہے؟ کیا مولائے روم اہل طریقت میں سے نہیں تھا؟ کیا وہ ایک صوفی نہیں تھا؟ کیا آپ ایسی باتوں کو حقیقت کی باتیں قرار دیں گے یا معرفت کی باتیں قرار دیں گے؟ امام نے خود ہی فرمایا ہے کہ تصوف طریقت ہے اور اسماعیلی مذہب حقیقت ہے. اس کے باوجود امام نے صوفیوں کی بہت سی باتیں بتلائی ہیں. ہم کو صوفیوں کی باتیں چاہیے، ہم کو شریعت کی باتیں بھی چاہیے. ابھی میں نے کہا کہ ہمارا مذہب ایک مجموعہ ہے چاروں چیزوں کا، اس لیے ہمارا مذہب مکمل ہے، کامل اور مکمل ہے. اسلام تنہا شریعت نہیں ہے جو لوگ خیال کرتے ہیں. اسلام صرف طریقت نہیں ہے جو صوفیوں کا خیال ہے، بلکہ اسلام چاروں عناصر کا مجموعہ ہے. اسلام میں شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت. معرفت تو اس سلسلے کی آخری منزل ہے. لہذا یہ اسماعیلی مذہب کی خوبی اور تعریف ہے کہ اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ افراد جیسے بھی ہوں ان کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے مقام کے مطابق ایک تعلیم ان کو مہیا کر دی جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کم تعلیم والوں کو اعلیٰ حقیقت کی باتیں ایک دم سے بتلا دی جائیں، یہ ناممکن ہے. لہذا اس مذہب میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق تعلیم دی جائے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ فرامینی اقدس کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ فرامین کے ارشادات میں کس کس منزل کی باتیں ہیں، تاکہ اپنی جماعتوں کو سمجھا سکیں اور فرق کر سکیں. نہیں تو سوال اٹھے گا، کہا جائے گا کہ مشنری یا استاد یا ٹیچر یا گائیڈ کبھی تو وہ کہتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے. ہم کبھی وہ اور کبھی یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ دو باتیں اگر ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو اس لیے ہیں کہ تعلیمات الگ الگ درجے کی ہوتی ہیں. قرآن میں بھی یہی باتیں ہیں کہ لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر تضاد ہے. قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے، بلکہ یہ الگ الگ تعلیمات کی باتیں ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے جب کوئی وائز اس اصول کو نہیں سمجھتا ہے تو جماعتوں کو الجھن ہوتی ہے. خواہ وہ سوال کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے دلوں میں ایک طرح سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ معلوم، ایک مشنری آ کے یہ کہتا اور پھر دوسرا آ کر وہ کہتا ہے، تو ہم کس پہ چلیں؟ ان بیچاروں کو اس قسم کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اسٹوڈنٹس کو اور جماعتوں کو تمہید کے طور پر یا کسی بھی موقع پر یہ سمجھا دینا چاہیے کہ امام کی تعلیمات جو ہیں وہ مختلف سٹیج میں ہیں اور الگ الگ باتیں ہیں، تاکہ جماعتوں کی روحانی اور دینی ترقی ہو. بزرگان دین نے اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی ہیں، اور ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے وہ ان غذاؤں کو کھا نہیں سکتا ہے اور نہ ان کو ہضم کر سکتا ہے جو ایک جوان آدمی کھاتا ہے. لہذا یہ اس کی ماں کا کام ہے کہ
کہ ان سخت اور ثقیل غذاؤں کو ماہی کھائیں اور ان کو ہضم کر کے ان غذاؤں کا دودھ بنائیں. اور نومولود بچے کے لیے دودھ ہی ایک ایسی غذا ہے کہ جس کو بچہ بے آسانی ہضم کر سکتا ہے. اسی طرح ایک فرد اسماعیلی کو اسماعیلی ہونے کے باوجود آپ اگر معرفت کی اونچی سے اونچی باتیں بتلائیں گے تو وہ ان کو نہ تو سمجھ سکے گا اور نہ ذہن نشین کر سکے گا اور نہ ان سے فائدہ اٹھا سکے گا. فائدہ اٹھانے کا سوال ہی نہ رہا جبکہ وہ نہیں سمجھتا ہے. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل کے موافق بات کیا کرو. سامنے جیسے ہوتے ہیں ان کی عقل کے مطابق بات کریں, ان کو سمجھائیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ امام کے جو مختلف ارشادات ہیں وہ ان کو سمجھائیں. میں صرف یعنی زمانے کے امام کے ارشادات کے سلسلے میں بات کرتا ہوں کہ ایک ہی امام کے ارشادات کے اندر مختلف باتیں ہو سکتی ہیں مختلف مواقع کے لیے. اور اب رہا سابق اماموں نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا ایک حصہ حاضر امام کے ارشادات کے ساتھ توافق نہیں کرے گا اور ان کے اندر اختلاف ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ فرامین بہت ہی موافق تھے, لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے فرامین کی ضرورت پیش آئی. لہذا اسماعیلی مذہب میں ہمیشہ ہادی زمان موجود ہوا کرتا ہے تاکہ وہ زمانے کے موافق فرامین فرمائیں. اس لیے یہ لازمی بات ہے کہ اگلے اماموں نے جو کچھ ارشادات کیے ہیں ان میں سے سب نہیں بلکہ صرف ایک حصے کا اختلاف ہوگا موجودہ وقت کے امام کے فرامین کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا علی نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں سے ہر بات کا موجودہ وقت کے امام کے فرامین کے ساتھ اختلاف ہو. ایسا نہیں. بہت سے ارشادات ایسے ہیں جو اب بھی مستعمل ہے کیونکہ وہ خالص علم کی باتیں. ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق وقت سے تھا, زمانے سے تھا, اور جن باتوں کا تعلق وقت سے زمانے سے نہ ہو وہ خالص دائم علم کی باتیں ہوں تو ان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. ان سے حاضر امام کے فرامین کا اختلاف نہیں ہوتا ہے. حاضر امام کے فرامین ان فرامین سے مختلف نہیں ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ جنرل علم کی باتیں ہیں. تو اس لیے مولانا علی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ اس دور کے لحاظ سے پہلے امام ہیں جو رسول کے بعد جانشین ہوئے. اور علی کے نام لینے سے مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ علی کے بہت سے ارشادات ہیں جو آج بھی ان کی روشنی چاہیے. تو مولانا علی نے ایک فرمان فرمایا تھا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھا کرو, مجھ سے پوچھ لو اس سے پیشتر کہ تم مجھ کو گم کر دو گے. مجھ سے پوچھا کرو اس سے پیشتر کہ تم مجھ کو گم کر دو گے. اور دیکھیے کہ اسماعیلیوں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی ارشاد کے فلسفے کو, اس کے مغز کو لیتے ہیں, پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کی تمام حکمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. میں کچھ حکمتیں اس فرمان سے اجاگر کرتا ہوں جو مولانا علی کا فرمان ہے. امام کا یہ فرمانا کہ تم پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو گے.
یہ بات صحیح ہے. یہ خطاب سب مسلمین سے تھا، کیونکہ بہت سے مسلمین امام کو گم کر دینے والے تھے. یہ اس وقت فرمایا گیا جبکہ بہت سارے لوگوں کا علی پر اعتماد تھا کسی طرح سے بھی، اور علی جانتے تھے کہ بعد میں لوگ علی سے پوچھ نہیں سکتے تھے. علی کے دنیا میں ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اس کو گم کرنے والے تھے، تو بہت سے لوگوں نے علی کو گم کر دیا، یعنی کہ ان کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا. علی کے ماننے سے انہوں نے انکار کیا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی دنیا میں گم ہو جانے والا تھا. اور جو چیز کسی کے لیے کسی کے نزدیک گم ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے غائب تو نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا میں موجود ہوتی ہے. لیکن جو شخص اس کو گم گشتہ خیال کرتا ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ میری چیز گم گئی ہے یا فلان شخص گم گیا ہے، تو یہ اس کے نزدیک ہے، اس کے تصور کے مطابق ہے وہ چیز یا کہ وہ شخص دنیا میں ہی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے علی کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ بہت سے لوگ علی کو چھوڑنے والے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علی نے اس انداز سے لوگوں کو جتلایا اور پیشگوئی کی کہ علی کے مقدس دامن سے بہت سے لوگوں کا ہاتھ چھوٹ جانے والا تھا. اور اس میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ پوچھنے کے لیے امام ہی ہوتا ہے، اور امام کے سوا کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اور علی کے بغیر اگر کوئی شخص سوال کا جواب دینے والا ہوتا تو علی اس بات پر زور نہ دیتے اور نہ کہتے کہ جب تم مجھ کو گم کرو گے تو تمہارے لیے پوچھنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا. اس ارشاد کے اندر یہ فلسفہ موجود ہے. تو اس کا مطلب ایک طرف سے تو یہ ہوا کہ امام کے فرامین میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ علی نے لوگوں کو بتلایا تھا کہ آگے چل کر بہت سے لوگ علی سے الگ ہونے والے ہیں. اور ایک چیز یہ کہ امام کے سوا کوئی نہیں ہے جو سوال کا جواب دے سکے. لیکن امام کس طرح سوال کا جواب دیتا ہے؟ وہ دنیا کے کسی ملا مولوی کی طرح نہیں کہ سامنے بیٹھے اور کتاب کھولیں اور درس کے طور پر کوئی چیز سکھائے. یہ بات نہیں ہے. وہ امام ہے. امام جس کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے وہ لدنی طریقے سے ہے اور روحانی سبیل سے ہے. ہمارے پیر بزرگ کچھ امام کے سامنے بیٹھ کر درس نہیں لیا تھا، بس ایک اذن تھا، ایک اجازت تھی، ایک دعا تھی اور ایک امر تھا، خدمت تھی. جب امام نے فرمایا کہ تم جاؤ فلان کام کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو روحانی تائید ملنے لگی. جب وہ اپنے مشن پہ چلے گئے تو امام کے روحانی معجزات ان کے سامنے تھے. جب وہ مشن کو انجام دے کے اپنے گھر آئے تو ان معجزات میں سے بہت تھوڑے تھے. یہی ہوا کرتا ہے دنیا کے اندر. جو اسماعیلی امام پر بھروسہ رکھتا ہے اور یقین کے ساتھ کسی بڑے سے بڑے کام کو سامنے رکھتا ہے اور کسی بڑے ٹسک پر جاتا ہے تو امام کی روحانی مدد اس کو پہنچتی ہے، خواہ وہ کتنا دور کیوں نہ ہو اور وہ دشمن کے ملک میں کیوں نہ ہو. امام کی روحانی مدد اور اس کی تائید و توفیق اس بندہ مومن کے ساتھ ہوا کرتی ہے. مطلب کی بات یہ ہے کہ امام کے فرامین میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور میں نے
اس سلسلے کی بات اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ بہت سے لوگ فرامین سے کس طرح ہدایت حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں سمجھتے ہیں، اور بعض کمزور اسماعیلی فرامین میں تضاد خیال کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف درجات کی تعلیمات ہیں. اور ویسے بھی ہر استاد کا یہ فرض ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکچر دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، تو جو بھی بات وہ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بتلائے کہ یہ فلان کیٹیگری کی بات ہے، بتائے یہ ظاہر بات ہے، بتائے یہ باطن بات ہے، کہے کہ یہ صوفیوں کی بات ہے اور میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، کہے کہ یہ شریعت کی بات ہے، کہے کہ یہ خاص معرفت کی بات ہے، ثبوت ہو جائے گا. وہ سمجھیں گے کہ استاد کے پاس ابھی اور بات ہے، وہ ایک لیول کی بات کرتا ہے، اس سے اونچی لیول کی بات اور ہے، وہ اس طرح سے سمجھیں گے. اگر یہ نہ سمجھایا جائے تو وہ کہیں گے یہ بات اور ڈیفینٹ ہے، اور اسی سے یعنی چپک جائیں گے اور اسی کو لیں گے. مثلا امام کے نور کے بارے میں، امام کے مرتبے کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اس راز کو فاش کریں جو بہت بڑا راز ہے. امام کے نور کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ان کو اشارہ کریں کہ دیکھیں ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں. مثلا جماعتوں کو ایک دم سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام کے مرتبے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس کا کیا مرتبہ ہے.